صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام آئیں گے، 12 امام کے نام یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، رسول اور قیامت تک یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دین میں کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہے۔ خامی اگر کمی ہے تو ان لوگوں نے خامی کمی بنائی ہے جنہوں نے بچڑے کو اللہ کی جگہ اس کے سامنے عبادت کرا دی، سامری، اس امت کے سامریوں نے۔ اچھا ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے محترم ناظرین، الاسلام و اصول الحکم، اسلام اور حکومت اور خلافت کے احکام، العلاقہ والحکومہ فی الاسلام، حکومت کے احکام۔ علی عبد الرازق یہ مصر میں الازہر کے گریجویٹ ہیں اور بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، بہت بڑے جج گزرے ہیں مصر میں۔ یہ کتاب سنہ 1925 میں چھپی ہے مصر میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ صاحب فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 16، ان لعجیب عجب، ان کا عقیدہ دیکھیں، کہتے ہیں یہ عجیب ہے، ان تاخذ بیدیک القرآن الکریم، کہ قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ، وتراجع النظر فيما بينه بين فاتحته وسورة الناس، قرآن میں سورہ فاتحہ سے سین والناس تک تلاوت کرو، فترى فيه تصریف كل مثل، اس قرآن میں تم ہر مثال پاؤ گے، ٹھیک ہے نا، فلان ہر چیز چھوٹے بڑے کا مثال پاؤ گے، لیکن لا تجد فيه ذکرا لتلك الامامة العامة والخلافة، لیکن عجیب ہے کہ اس میں امامت و خلافت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، اللہ نے کتاب نہ، تمہارا یہ عقیدہ نا کہ کتاب اللہ میں امامت خلافت نہیں ہے، اور اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم۔ یہ نوٹ کرو، یہ سوال مولوی صاحب آپ تو جواب نہیں دے سکیں گے، آپ کے اکابر کے فرقے سے کہہ رہا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے، اس کا جواب دے کے دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم جھوٹ ہوا نا، آپ کا نظریہ امامت میں کفر ہے۔ شیخ صاحب میری طرف دیکھو، آپ کا نظریہ، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا، خلفاء کے دامن پکڑا آپ نے، امامت آپ کا کفر ہے۔ اچھا پھر کیا کہتا ہے؟ لیس القرآن وحدہ هو الذی اہمل تلک الخلافہ ولم یتصد لها، صرف قرآن نہیں ہے کہ خلافت کو محمل غیر مذکور چھوڑا ہے، بل سنت کالقرآن ایضا، سنت بھی یہی ہے، سنت میں بھی ان کا عقیدہ یہی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سنت میں بھی کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ امامت و خلافت پر۔ اس سے بڑھ کر دین سے خیانت کہ سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ امامت و خلافت سب سے اہم چیز ہے، لیکن یہ بھی غیر مذکور ہے۔ اچھا، قد ترکتها ولم تتعرض لها، امامت و خلافت کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اس پہ کوئی تعرض نہیں کیا کہ امام کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، میرے بعد کس کی اتباع کرنی ہے، امام بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اجماع شورا، اس کے طریقے کچھ بھی نہیں بتایا جی۔ يدلك على هذا ان العلماء لم يستطيعوا ان يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث، آپ کے لیے کافی ہے، جو امام بننے کے 3 طریقے کار ہیں، بیعت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے الغلبہ ہے، اور توریث نسب ہے، علماء نے اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ملی اس 3 طریقے پر۔ اچھا یہ اس کتاب پر، یہ کتاب کس مسئلے پہ لکھی ہے؟ مسئلہ امامت و خلافت پر ایک بڑے عالم نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الامامۃ العظمی عند اہل السنۃ والجماعہ، تالیف عبداللہ ابن عمر بن سلیمان دیمجی۔ یہ بھی کتاب اصل مسئلہ امامت و خلافت پہ لکھی گئی ہے کہ مسئلہ امامت و خلافت جماعت عمریہ کے نزدیک کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس مسئلے پر۔ یہاں پہ آتے ہیں صفحہ نمبر 125 پر، طرق و انعقاد الامامہ، کیسے کوئی شخص امام بنتا ہے، عند النظر الى نصوص الکتاب والسنہ، جب ہم کتاب و سنت کی طرف جاتے ہیں کہ اس نصوص میں کوئی شخص امام کون ہے، کون امام بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لا نجد هناك نصا صریحا فی تعیین الطریقة التي تثبت بها الامامۃ للامام، ہمیں کوئی طریقہ ہی نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کون ہوگا، اس کے بعد کون امام ہوگا، اس کے بعد کون امام ہوگا، اس کے بعد حاکم کون، کوئی طریقہ ہی نہیں جی، دین کامل ہے، طریقہ کوئی نہیں جی۔ اور تمہارے نزدیک اللہ نے غدر کیا، اللہ نے خیانت کی مسلمانوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ناقص رکھا ہے۔ وَلَيْسَ ثَمَّةَ إِلَّا النُّصُوص الْعَامَّةِ، کہتا ہے نصوص عام ہے کہ بھئی مشورہ کرو، وہ تو مشورہ امامت کے لیے نہیں، وہ تو ایسے ہی کسی بھی کام کے لیے مشورے کے لیے کرو، لیکن جیسے حدیث شورا وغیرہ یا آئے شورا، وہ امامت و خلافت کے لیے نہیں ہے۔ اچھا تو خلیفہ ان کے ہاں بنتے کیسے میرے محترم ناظرین؟ یہ کتاب الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ، تالیف ابن حجر الحیتمی، شاب مکتبۃ فیاض۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 57 میں، الامامۃ اما تثبت اما بنص من الامام علی استخلاف واحد من اہلها، امام بنانے کے 3 طریقے ہیں کہ پچھلا امام اگلے امام کو امام بنائے گا، حدیث ہے کوئی، حدیث ودیث کوئی نہیں ہے، ایک خلیفہ مرتا ہے اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو خلیفہ بنائے، خلیفہ بن جاتا ہے شرعی، وَإِمَّا بِعَقْدِهَا من اہل الحل والعقد لمن عقدت له من اہلها، یا کہ اہل حل و عقد میں سے ایک شخص بھی کسی کے ساتھ بیعت کرے
وہ بھی خلیفہ بن جاتا ہے. اس کی کوئی حدیث ہے کوئی کچھ بھی نہیں, ایسے ہی شرعی بن جاتا ہے. شریعت اپنے سے بناتے جاتے ہیں. خلفاء نے خلافتیں بنائیں غیر شرعی طریقے سے, اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو, قرآن کی آیات کو مسئلہ امامت و خلافت پر, اس کو شریعت نہیں بنایا. ان لوگوں نے فاجر فاسق خلفاء کے سنن کو شریعت بنایا, عقیدہ بنایا. کما سیاتی واما بغیر ذلك. اور اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ اس سے امام بنتا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ مار ڈار کے ذریعے, قتل کے ذریعے. یہ کتاب ہے کتاب البیان فی مذہب الامام الشافعی, تالیف یحیی بن مبارک, المجلد الثانی عشر. یہاں پر صفحہ نمبر 10 ہے. الامامۃ لا تنعقد الا بان یستخلفہ الامام الذی کان قبلہ. امام کیسے بنتا ہے؟ پچھلے والا خلیفہ کسی کو اپنا جانشین بنا کے بنائے. وبأن لم يكن هناك امام فيقهر الناس بالغلبہ. یا یہ کہ کوئی اور آدمی آ جائے امام کو قتل کرے, یا کوئی امام ہی نہ ہو, وہ خود کہہ دے میں امام بنتا ہوں, جو میری مخالفت کرے اس کو قتل کرتا ہوں, میں امام بنتا ہوں. او بأن يعقد له الامامۃ اہل الحل والعقد. اور یا اس کے لیے کوئی بیعت کرے, اہل الحل والعقد بیعت کرے. وقال القاضی ابو الفتوح, ابو الفتوح نے فرمایا لا ينعقد بعقد واحد من اہل الحل والعقد. ایک شخص اہل حل و عقد میں سے, کسی قبیلے کا سردار ہو, جنرل ہو, فوج کا کوئی بڑا آدمی ہو, کسی کے ساتھ بیعت کرے کہ تو خلیفہ ہے, خلیفہ امیر المؤمنین بن گیا جی, خلیفہ بن گیا, طاعت واجب ہے, مخالفت حرام ہے, چاہے وہ کتنے ہی فاسق ہی نہ ہو. اچھا, اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین, ان کے ہاں خلیفہ جتنا فاسق ہو, فاجر ہو, اس کی طاعت واجب ہے بالاجماع. یہ کتاب ہے, سبحان اللہ, عجیب عقائد اس قوم کے, اس قوم کے عجیب عقائد ہیں. دوسروں کی تو تکفیر کرتے ہیں, سبحان اللہ. اپنے عقیدہ کفریہ کو مسئلہ امامت پہ آپ نے بھولا نہیں ہے. اور سبحان اللہ, شیخ تم کس بات کا دفاع کرو گے؟ مجھے پتہ ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے. ایک بھی اشکال کا جواب نہیں دے گا یہ شیخ, ایک سوال کے بھی جواب نہیں دے گا یہ شخص, کیونکہ اس کے پاس, اس کے اکابر کے پاس جواب نہیں ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, یا سبحان اللہ, صحیح مسلم, چابدار الفکر, کتاب الامارہ, حدیث نمبر ہے 4678. شیخ صاحب جواب دینا اس کا. یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای. میرے بعد جو خلفاء آئیں گے, آپ کے ائمہ آئیں گے, میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی, میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. او خلفاء ایسے ہوں گے, آئے ہائے ہائے, آپ کے خلفاء ایسے ہوں گے کہ انسان کے روپ میں شیطان آئیں گے, انسان کے روپ, جوشیوں کا عقیدہ بالکل آئیں گے. اچھا, ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں اسی شیطان کی طاعت کرو جی, تسمع و تطیع, اسی کی طاعت کر لینا, اسی کی بات مان لینا.